بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو فَرِجَالًا، پیدل ہو، او رُکْبَانًا، یا سوار ہو، جیسے بھی ہو سکے ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو پھر جب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان سے ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہ جانتے تھے یا تمہیں اس سے پہلے اس بات کا علم نہ تھا۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں مر جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، عورتیں، وصیۃ لازواجہم، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی عورتوں کے لیے، متاعا الی الحول، پورے 1 سال کے نان و نفقہ دینے کی، غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے، فإن خرجنا، تو اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم سے اس بات پر کوئی مواخذہ نہیں، فیما فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن من معروف، اپنے بارے میں فیصلہ شرعی دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، حقاً علی المتقین، اور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک، یوں ہی، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم خوب سمجھ لو۔ الم تر الی الذین، اے محبوب، اے نبی، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لہم اللہ، تو پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے، موتوا، مر جاؤ، ثم، پھر احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ جو ہیں، لا یشکرون، نہ شکرے ہیں، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، سمیع، خوب سنتا، علیم، خوب جانتا ہے۔ من ذا الذی، ہے کوئی، یقرض اللہ، ہے کوئی جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، تو پس اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے اس کے لیے، لاہ، اس کے لیے، اس قرض کو دگنا کر دیتا ہے، اضعافا کثیرہ، بہت ہی زیادہ کثرت سے دگنا، واللہ، اور اللہ، یقبض، اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے، ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی کفایت دینے والا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تمہیں پھر کر جانا ہے، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ الم تر الی الملاء، اے محبوب، اے نبی، کیا آپ نے نہ دیکھا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد ایک گروہ جو ہوا، اسے، اے محبوب، اے نبی، کیا آپ نے نہ دیکھا، اذ قالوا، جس وقت وہ کہنے لگے، لنبی لہم مبعث، اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ مقرر کیجئے لانا ہمارے لیے، مالکاً، کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کے رہنمائی میں اللہ کی راہ میں لڑیں،
کالا تو فرمایا نبی نے حل عصیتم کیا اندازہ ہے تمہیں، کیا تم جانتے ہو ان کتب علیکم القتال اگر فرض کر دیا گیا تم پر جہاد اللہ تقاتلو تو پھر تم نہ لڑ سکو گے۔ قالو تو وہ بولے وما لانا ہمیں کیا ہوا ہے اللہ نقاتیلا کہ ہم نہ لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ تو بولے کہ ہمیں کیا ہوا ہے، ہم کیوں نہ لڑیں اللہ کی راہ میں۔ وقد اخرجنا جب کہ ہمیں نکالا گیا من دیارنا ہمارے گھروں سے، ہمارے وطن سے، و ابنائنا اور ہماری اولاد سے، فلما تو پس جس وقت کتب علیہم القتال ان پر فرض کر دیا گیا جہاد، تولوا تو انہوں نے منہ پھیر لیے، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے جو اس بات پر قائم رہ سکے۔ واللہ اور اللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے نافرمانوں کو، ظالموں کو۔ وقالا اور کہا لاہم ان سے، اور ان سے کہا نبیہم ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت ملکا طالوت کو بادشاہ تم پر مقرر کر دیا ہے، تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالو تو وہ بولے انا یکون لہ الملک وہ کیوں کر ہو سکتا ہے بادشاہ علینا ہم پر، ونحن اور ہم احق بالملک ہم زیادہ حقدار ہیں اس کی نسبت بادشاہت کے، منہ اس کی نسبت بادشاہت کے، ولم یؤت سعۃ من المال جبکہ اسے تو مالی طور پر بھی وسعت نہیں دی گئی۔ قالا تو فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفاہ چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علیکم تم پر، وزادہ اور زیادتی دی ہے اس کو، کثرت سے دی ہے اس کو، بسطۃ فی العلم علم میں کشادگی، والجسم اور جسمانی کشادگی اللہ تعالیٰ نے اسے تمہاری نسبت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی ملکہ اپنی بادشاہی عطا فرماتا ہے من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی اور مکمل 1 سال وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو آیت یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نان و نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کی وراثت سے مقرر کیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہ کرتے تھے اور اس کو عار سمجھتے تھے، اس لیے اگر ایک دم 4 ماہ 10 روز کی عدت مقرر کی جاتی تو یہ ان پر بہت شاق ہوتی، لہٰذا بتدریج انہیں راہ پر لایا گیا۔ الم تر الی الذین خرجوا بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں علاقے میں طاعون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے، بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی
موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، یعنی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے۔ بندہ اللہ کا بنایا ہوا اور بندے کا مال بھی اس اللہ کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ خود اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملکیت رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا اور اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ اور اللہ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرے، جس کے لیے چاہے وسیع فرما دے۔ تنگی اور فراخی اسی کے قبضے میں ہے اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی کی بدافعالیاں انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی، اور اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے فرزند تو پیدا ہوئے، ان کا نام شمویل یا شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے، آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندانوں کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ تب اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا۔ الا قلیلا منہم، جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا،
طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انا یکون لہ الملک، اس آیت میں اس طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یعنی وہ غریب شخص ہیں، بادشاہ کو صاحب مال ہونا چاہیے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، یعنی سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض فضل الہی ہے۔ وَزَادَہُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں، علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معین ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے زیادہ جسم کے لحاظ سے توانا تھے۔ اس میں وراثت کو کچھ دخل حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور چاہ کی بات ہے، وہ جسے چاہے غنی کر دے اور مال میں وسعت عطا فرما دے، سب اس کا کرم اور فضل ہے۔